عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها رواہ مسلم۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث نمبر 23۔ یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ نصف دین والی حدیث ہے، دین کے آدھے احکامات کو بتانے والی جامع حدیث ہے۔ اس حدیث میں وضو کا ذکر ہے، ذکر کا ذکر ہے، صدقہ اور نماز کا ذکر ہے، صبر کا ذکر ہے، قرآن کے فضائل کا ذکر ہے، اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو کیسے گزارنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے بیان فرمایا۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور نصف الایمان، پاکی صفائی طہارت آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ یہ کہنا، یہ ذکر کرنا، یہ میزان کو بھر دے گا۔ اور سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، تملأ به ما بین السماوات والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، آسمان، یہ دونوں کلمات آسمان اور زمین کے مابین کے خلا کو پر کر دیں گے، بھر دیں گے اس کو۔ الصلاۃ نور، نماز نور ہے، والصدقۃ برہان، صدقہ و خیرات کرنا یہ روشنی ہے، یہ جو دلیل ہے۔ والصبر ضیاء، صبر کرنا یہ روشنی ہے۔ والقرآن حجۃ لک وعلیک، قرآن تیرے لیے حجت بھی ہے اور تیرے خلاف بھی حجت ہے۔ کل الناس، ہر آدمی، یغدو صبح کرتا، فبایع نفسہ، یا تو وہ اپنے نفس کو بیچ رہا ہے، ومعتقها، بس اس کو آزاد کر رہا ہے، او موبقها، یا جو دنیا خرید کر اس کو جو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بڑی جو ہے روایت کی حدیث کو، چلے اس حدیث میں بہت سارے احکامات ہم سب کے لیے۔ پہلی بات، اللہ کے رسول نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صفائی طہارت یہ آدھا ایمان ہے۔ شطرن کے معنی آدھا ہے۔ بعض علماء نے لکھا شطرن کے معنی کیا ہے، ایک بہت بڑا حصہ ایمان کا۔ پاکی صفائی ہے نا، یہ ایمان کا ایک بڑا حصہ، ایسا بھی بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ ایمان کا مطلب اس حدیث میں، اس روایت میں، یہ جو ہے نماز کے تعلق سے آیا۔ قرآن کے لیے نماز میں ایمان بھی کہا گیا۔ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، مطلب ہے کہ تمہاری نمازوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو الطہور شطر الایمان کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا آدھا حصہ طہارت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو نماز کی قبولیت کے لیے آدھا جو ڈیپینڈ ہے، آدھی بات جو ہے یہ طہارت ہے۔ تو کہا الطہور شطر الایمان۔ بعض علماء نے ایسا بھی کہا ہے کہ آج ہے پاکی صفائی آدھا ایمان، اس کا مطلب یہ کہ طہارت دو طرح کی ہوتی، ایک دل کی پاکی کی اور ایک جسم کی پاکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ کے اس آیت میں، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے پاکی کا ذکر فرمایا جس کا تعلق جسم سے ہے، اور دوسرا جو آدھا پاکی ہے دل سے، دل سے شرک کو نکالنا، نفاق سے پاک رکھنا، اور یہاں اسی طریقے سے بدعت وغیرہ کے خرافات سے اپنے دل کو پاک رکھنا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی آپ اپنے دل کو، اپنے کپڑے کو پاک و صاف کیجئے۔ تو اس میں طہارت کی پاکیزگی آ گئی ہے۔ اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو اہل قبا والے جو لوگ مدینے کے بعد جو علاقہ قبا کے والوں کی بڑی خوبی کیا تھی، وہ پاکی صفائی میں بڑا اہتمام کرتے تھے، پاکی صفائی میں بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ یہ جو قبا والے ہیں نا، یہ قبا والے
میرے یہاں پاکی صفائی میں اتنے آگے ہیں، فرمایا اللہ ایک آیت قرآن مجید کی فی رجال یحبون ان یتطہروا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے نا قبا والوں کے تعلق سے نازل ہوئی، کیونکہ قبا والے پاکی صفائی میں بڑا اہتمام کرتے، مسلمان کی پہچان پاکی صفائی سے، ایمان کا حصہ، لہٰذا ہم اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے ماحول کو ضرور پاک صاف رکھیں۔ چلے حدیث کا دوسرا حکم، اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ کے ذکر، ذکر کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ ذکر کا جو وزن ہے قیامت جب تولا جائے گا، اس کو ناپا جائے گا، میرا ذکر کے وزن ہے نا بہت بھاری رہے گا۔ ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی الحمدللہ کہتا ہے، کوئی آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو مابین آسمان اور زمین کے درمیان کی جو خلا ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بھر دے گا اس کے وزن کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا ذکر میں بڑی اہمیت ہے ذکر کی۔ کچھ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، مہاجر قسم کے صحابہ کرام، فقیر محتاج صحابہ کرام نبی کی خدمت میں آئے، کہا کہ جو مالدار حضرات ہیں نا، یہ سب اجر میں سبقت کر گئے، کیونکہ نماز وہ بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے، روزہ وہ بھی رکھتے ہم بھی رکھتے، وہ صدقہ خیرات کا ہم نہیں کر پاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھو، ہر فرض نماز کے بعد پڑھو، اس کا ثواب جو ہے اس کے برابر ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم یہ پڑا کہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا یہ کوئی معمولی نیکی نہیں، اس کا بڑا وزن ہے، بڑی اہمیت ہے نیکیوں کی۔ اسی طریقے سے حدیث میں اگر آپ دیکھیں بہت سارے ذکر ایسے ہیں جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص صبح اور شام سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کلمہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہوں کا اللہ معاف فرما دے گا۔ صغیرہ گناہوں کی جو مغفرت کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ کلمات جو پڑھیں گے 4 کلمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی یہ جو ذکر ہے 6 گھنٹے کی عبادت سے بہتر ہے، 6 گھنٹے کے ذکر سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے لے کر ظہر تک جو وقت ہے اس سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوج محترمہ ازواج مطہرات میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی۔ تو ذکر کا بڑا اہتمام کریں، ذکر کا جو ہے بڑا اہتمام کریں۔ چلتے ہیں آج کی تیسری بات، اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ کیا مطلب نماز روشنی ہے؟ روشنی سے کیا آدمی کیا کرتا سمجھنا، جب نماز پڑھیں گے تو نماز ایسا سمجھیے آپ کہ جو ہے آگے جانے کا راستہ ہے، نور ہے، یہ آگے جانے کا راستہ بتانے والا۔ نماز سے جو نیکیوں کی طرف رہنمائی ملتی، ان البر یہدی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو نیکیاں ہیں نا یہ نیکی کا راستہ بتانے والی چیز ہے نماز۔ نماز کو معمولی نہ سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت پر، نماز کی فضیلت پر اتنی حدیثیں بیان فرمائیں، سبحان اللہ۔ ایک حدیث اس میں مشہور حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا تھا کہ من حافظ علیہا، جو آدمی ان نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک روشنی عنایت کرے گا اور ایک دلیل دے گا، قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور جو آدمی اس نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے نور نصیب نہیں، بل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کا اہتمام کریں، نماز کی بڑی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جن نیکیوں کا حساب و کتاب ہوگا توحید کے بعد وہ نماز ہے۔ چلیے اس حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آپ ارشاد فرمایا والصدقۃ برہان، صدقہ و خیرات کرنا، صدقہ و خیرات کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ برہان کے معنی کیا ہے؟ دلیل، واضح دلیل کو کہا جاتا ہے۔ اگر آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے یہ علامت ہے ایمان کی۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا جو آدمی صدقہ و خیرات کرتا، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ پر توکل میرے آپ بڑھتا، اللہ تعالیٰ دینے والا رازق رزاق ہے میرے اس پر یقین بڑھتا،
اسی طریقے سے دینے سے آدمی نفاق اور بخیلی سے بچ جاتا. جو آدمی جو ہے پیسہ خرچ نہیں کرتا، مریم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات نہیں کرتا، یہ تو منافقوں کی علامت قرآن حکیم میں بیان کی، جو خرچ کرنے سے بخیلی کرتے ہیں. تو یہ جو صدقہ و خیرات کرنا یہ ایمان کی دلیل. ہم مومن ہیں، مومن بخیل نہیں ہو سکتا، مومن کبھی بخیلی نہیں کر سکتا، اس کا ایمان کبھی گھٹے گا نہیں. سمجھے ہمیشہ وہ سوچے گا اس کا ایمان بڑھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا الصدقۃ برہان، کہ یہ صدقہ و خیرات اس کے ایمان کی دلیل ہے، واضح دلیل ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات پیار فرمایا الصبر ضیاء، صبر ایک روشنی ہے. صبر کیا ہے؟ ایک روشنی ہے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو برداشت کرنا، اپنے آپ کو آپے میں رکھنا، اسی کو صبر کہا جاتا. آپے سے باہر ہو جانا اس کو بے صبری کہا جاتا. آپ کو غصہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو جو برداشت کر لیں، پی جائیں آپ، یہ صبر ہے. تو صبر کی بڑی اہمیت دی گئی، بڑی فضیلت بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، فرمایا ان کا بدلہ صبر کے بدلہ، ان کے صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے اور ریشم ہے. قیامت کے دن کے انعامات اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو یہ جو صبر ہے نا، اس کے لیے یہاں پر کہا گیا یہ روشنی ہے. آپ تاریک رات میں ہیں، آپ اندھیری رات میں ہیں، آپ کو کیا کرنا نہیں معلوم، پریشان حال ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ روشنی کیا کرتی ہے آپ کو، سمجھ رہے آپ؟ جس طریقے سے اندھیری رات سے آپ باہر نکل کے روشنی میں آتے ہیں، بالکل ایسے ہی مشکلات میں جو پھنسے ہوئے ہیں آپ، اگر آپ صبر کو تھامے رہیں گے، پکڑے رہیں گے، اس مشکلات سے آپ باہر نکلنے کا ذریعہ یہ روشنی جو ہے یہ صبر ہے. شریعت میں 3 طرح کے صبر کو بتایا گیا. ایک صبر کون سا ہے؟ ایک صبر الصبر علی الطاعۃ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی پہ صبر کرنا. فجر کی نماز پڑھنے میں تکلیف ہو رہی لیکن آپ جڑے ہوئے ہیں. ظہر کی نماز کاروبار چھوڑ کے تکلیف ہو رہی، آپ جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں صبر کرنا. ٹھیک ہے. دوسری صورت صبر کی کیا ہے کہ صبر کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آپ گناہ چھوڑنے پہ اپنے آپ کو برداشت کرنا. کوئی غلط عادت پڑ گئی، آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ جو لوگ سگریٹ کے عادی ہیں، گٹکا کے عادی ہیں، مثال طور پر حرام ہے، پینا استعمال کرنا حرام ہے. اگر کوئی آدمی چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. تو جو ہے گناہ چھوڑنے پر، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے جو تکلیف اور جو پریشانی آپ کو لائق ہوتی ہے اس پر صبر کرنا، یہ بھی دوسری صورت ہے صبر کی. اور تیسری صورت کیا ہے صبر کی؟ مصیبتیں، بخار، تکلیف، بیماریاں، کاروبار میں نقصان، یہ جو مصائب دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، ان تمام موقعوں پر صبر کرنا. ان تینوں چیزوں کی بڑی برکتیں اور بڑے فائدے قرآن حدیث کے اندر بیان کیے گئے. تو صبر ہے نا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، یاد رکھیے آپ. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات بتائی تھی کہ مومن 2 ہی صورتوں میں ہو سکتا. ایک مومن ہے نا، اس کی زندگی 2 ہی صورتوں میں، یا تو وہ صبر کرے گا، پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے گزر رہا ہے تو صبر کرے گا. یعنی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتر رہی ہیں تو شکر کرے گا. تو مومن کی حالت ہے نا صبر اور شکر کے درمیان ہوتی. پریشانی آگے تو صبر کرتا ہے، اس پہ اجر ملتا ہے. نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہے تو اس پر اس کو انعام ملتا ہے. تو بہرحال یہ دونوں باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری ہیں کہ آدمی جو ہے 2 ہی حالتوں میں رہتا ہے. لہٰذا ہم مومن ہیں، ان دونوں حالتوں سے گزرتے رہیں گے. صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، یہی چلتا رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تعلق سے 2 باتیں بیان فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. کیا مطلب ان دونوں کا؟ ہم قرآن کے مطابق تعلیمات کرتے رہیں گے، یہ قرآن ہماری سفارش کرے گا، ہمیں جو ہے آخرت کے مراحل میں، قیامت کے مراحل میں یہ قرآن ہمیں بچائے گا. ٹھیک ہے. اگر آدمی قرآن خلاف ہے، مطلب کیا ہے؟ تیرے خلاف حجت ہے، تو جو ہے قرآن پر اگر عمل نہیں کیا، ہم اگر عمل نہیں کیے، یہ قرآن ہمارے لیے وبال بن جائے گا، ہمارے خلاف حجت ثابت ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ٹکڑے میں ہماری نصیحت کی ہے کہ ہم ہمیشہ کیا کریں؟
سمجھیے آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پر عمل کریں، قرآن تعلیمات کے مطابق زندگی کریں تاکہ یہ قرآن ہمارے سفارشی بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو آدمی سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرے گا، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول بھی کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ دونوں سفارش بن کر آئیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ سورہ بقرہ پڑھتا رہا، یہ سورہ آل عمران پڑھتا رہا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سمجھا اس کی سفارش قبول بھی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، تو لہٰذا اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں، یقین رکھیں کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو اونچا کر دیتا۔ یرفع اللہ بھی اقواما ویضع بآخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اونچائی پر بھیج دیتا اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات بیان فرمائی۔ چلیے آج کی جو آخری حدیث کی جو آخری ٹکڑا ہے، یہ بڑا اہم ٹکڑا ہے زندگی کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل الناس، تمام کے تمام لوگ یغدو، صبح کرتے ہیں، ہم بھی صبح کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں۔ صبح اٹھنے کے بعد کرنا کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہر آدمی اگر غور کر کے دیکھیں، صبح 8 بجے 8:30 بجے 9 بجے سمجھے آپ کسی چوراہے پہ کھڑے ہو جائیں، دیکھیں گاڑیاں کیسے تیزی سے گزرتی ہیں، لال پیلی سفید گاڑیاں گزرتی ہیں، ایک سے بڑھ کے گاڑیاں گزرتی ہیں، سب آدمی اپنی راحت کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، سب بھاگ رہے ہیں۔ تو کہا یہ جو دوڑ لگانے والے ہیں، یہ صبح کرنے والے ہیں، دو طرح کے ہیں انسان پورے۔ اللہ کے رسول مومن نے اس حدیث میں کہا کل الناس، ناس کہتے ہیں عام پبلک، جو پبلک ہے ہماری دنیا بھر کے لوگ جتنے بھی ہیں، کہا کہ صبح کرتے ہیں۔ ان کی صبح کی حالت کیسی رہتی؟ فبائع نفسہ فمعتقها، کوئی آدمی اپنے نفس کو بیچ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ بیچ رہا ہے تاکہ آخرت میں جو ہے جہنم سے اپنے گردن کو آزاد کر لے، آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ مطلب نمازیں پڑھ رہا، عبادت کر رہا، پلا کام کر رہا، سمجھ رہے آپ؟ یہ تمام چیزیں ہیں نا، معتقها، جہنم کے عذاب سے اپنے گردن کو چھڑا رہا ہے۔ یہ اپنے نفس کو بیچ رہا ہے، آخرت کو خرید رہا ہے نا، دنیا بیچ رہا ہے گویا، آخرت کو خرید رہا ہے، آخرت کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، تو اس کا فائدہ آخرت میں ہوگا۔ تو فرمایا او موبقها، یا دنیا کو کیا کر رہا ہے؟ میرے آپ آخرت کو بیچ رہا ہے، دنیا کو خرید رہا ہے اور اپنے آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ حدیث کا ٹکڑا ہے نا، بعض سلف صالحین پر اتنا اثر کیا، میرے آپ ہمیشہ وہ کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ کہ ہم دنیا میں قیدی کی طرح، ہماری زندگی کیسی دنیا میں ایک قیدی کی طرح ہم پھنسے ہوئے، ہمارا کام روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، اچھے کام کریں گے، ان تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم سے ہمارے گردن کو آزاد کرنے والا۔ ہم یہاں اسیر ہیں، جھگڑے ہوئے، ہم نیک کام کریں گے، ہمارے آخرت میں چھٹکارا ملے گا۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو دنیا میں اسیر نہیں سمجھتا ہے، ہمارے آپ قیدی نہیں سمجھتا ہے، بلکہ آزاد سمجھتا ہے، یہاں پھر رہا ہے، وہاں پھر رہا ہے، وہ آخرت کا قیدی بنے گا، جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ کہاں کرتے تھے، انہی کا جملہ، ہم دنیا میں دنیا کے قیدی ہیں، ہمارا کام ہی کیا ہے؟ آخرت کے پکڑ سے، جہنم کے عذاب سے اپنے گردن کو چھڑانا ہی ہمارا کام ہے۔ اسی حدیث کے جو پس منظر میں وہ کہا کرتے تھے۔ سوچ کے دیکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمارے کیا نصیحت دی ہے؟ صبح اٹھتے ہیں، ضرور اٹھتے ہیں، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ وہ اعمال کریں، وہ خیر کے کام کریں، وہ اچھے کام کریں جو آخرت میں ہماری گردنوں کو آزاد کرنے کا، کہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکے، تو ہم کامیاب ہیں۔ ہم جو ہے صبح اٹھے، سمجھ رہے آپ، ہم کو فکر نہیں کہ کرنا کیا نہیں معلوم ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ آپ سوچ کے دیکھیں ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ حدیث کے آخری جو ٹکڑا ہے، سمجھے آپ، ہمارا لائف اسٹائل کو بتاتا ہے کہ مومن صبح اٹھنے کے بعد کرنا کیا چاہیے، اس کو، اس کا لائف ٹاسک کیا ہے،
سمجھ رہے آپ، اس کا مقام اور مرتبہ اور پوزیشن کا اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمارے لیے بیان فرمایا۔ بیٹھ کے سوچیں آپ بھی، اوپر جتنی باتیں بیان کی گئی نا وہ سب اسی کام کے۔ اب غور کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، صدقہ کا حکم دیا، صبر کرنے کا حکم دیا، قرآن پر چلنے کا حکم دیا۔ یہ 7 باتیں، 5 باتیں بتانے کے بعد چھٹی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا بیچ کر آخرت خرید رہے ہیں، اور یہ وہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں جو آخرت کو بیچ کر دنیا خرید رہے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ یہی اس حدیث کا جو پوری باتیں سوچ لیں آپ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے جو آخری ٹکڑے میں ہمارے لائف ٹاسک دیا کہ صبح اٹھنے کے بعد ہماری فکر یہ ہونی چاہیے، صبح اٹھتے ہم سوچتے ہیں کہ جو ہے آج پیسہ زیادہ ہو، ہماری یہ تکلیف دور ہو جائے، ہم جو یہ خریدیں، وہ کریں، یہ کریں، اتنے سارے ٹاسک ہمارے پاس ہیں، تو یہ بھی سوچ لیں کہ آخرت کے لحاظ سے ہمیں کرنا کیا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو، کہ ہر آدمی صبح کرتا ہے فبایع النفس، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا نفس کو، اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں آخرت خریدنے کے لیے، اپنی خواہشات کو بیچ رہے ہیں آخرت خریدنے کے لیے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے مومنوں کے مالوں کو اور مومنوں کی جانوں کو خرید لیا جنت کے بدلے، خرید لیا ہے۔ تو یہ اپنے نفس کو یہاں بیچنا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ فَمُعْتِقُهَا، یا تو جو ہے میرے آپ وہ اس کو آزاد کر رہا ہے اپنے نفس کو بیچ کر، میرے آپ مطلب دنیا کو بیچ کر آخرت کی کمائی کر رہا ہے، انشاءاللہ جو یہ نفس آپ جو ہے اپنے آپ کو جو جہنم کی آگ سے چھٹکارا پالے گا، یا نہیں تو اس نفس کو لے جا کر ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو بڑی پیاری حدیث ہے یہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے جو 6 باتیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس حدیث میں وضو کا ذکر ہے، اس حدیث میں نماز کا ذکر ہے، اس حدیث میں صدقہ کا ذکر ہے، اس حدیث میں جو ہے روزمرہ کے اذکار سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا ذکر ہے، اس میں صبر کے تلقین کا ذکر ہے، قرآن کے فضائل کا جو ہے حکم ہے۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم جو ہے میرے آپ گویا دنیا کے قیدی ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے اپنی گردن کو آزاد کرنے کی فکر کریں، یہی ہمیں جو ہے آخرت سے نجات دلانے، جہنم سے نجات دلانے والی ہے، اور مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں کامیابی دلانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو 6 باتیں ان تمام پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔